السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. وقال علیہ الصلاة والسلام اتق اللہ حیثما كنت واتبع السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. عزیز دوستو، پیارے ساتھیو، اللہ کا بہت بڑا احسان و فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، جس میں ہم علم سیکھنے اور سکھانے کا ایک بیڑا اٹھایا ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو آسان کریں. آمین یا رب العالمین. کل کی مجلس حدیث نمبر 18 پر تھی، تو ہم نے یہ حدیث جو 3 نصیحتوں پر مشتمل ہے، اس میں سے ہم نے پہلے نصیحت کو لیا اور اس کی تفصیل سنی، اور اس کے بعد دوسری نصیحت پر ہم پہنچے تھے کہ مجلس ختم ہو گئی تھی. اس سے پہلے کہ ہم اس کا آغاز کریں، اس کی تشریح کریں، ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کی سنت وفات 32 ہجری ہے. کل لوگوں نے پوچھا تو اس لیے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ 32 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور معاذ بن جبل کی وفات 18 ہجری میں. معاذ بن جبل کی وفات 18 ہجری، اور اس کے پہلے عبداللہ بن عمر کی جب روایت آئی تھی اس میں ان کی وفات 74 ہے، 74 ہجری. ٹھیک. اب فَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. السیئہ گناہ کو کہتے ہیں، الحسنہ نیکی کو کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ تقوی اختیار کرنا چاہیے، تقوی جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو انسان ہے، تقوی کے اس دامن کو اس مضبوطی سے تھم نہیں سکتا، اسے کوتاہیاں ہوتی ہیں. تو کوتاہیاں ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں، گناہ سرزد ہو جائیں، تو اسے کرنا کیا چاہیے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت میں سنا ہے. تقوی تو اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ کام کرے جنہیں کرنے کا حکم ہے، اور ان کاموں کو چھوڑے جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے. تو جب آدمی کرتا ہے اور جب آدمی چھوڑتا ہے تو ایسے موقع پر اسے کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، گناہ بھی کبھی کبھار کر بیٹھتا ہے. تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل سنایا، کہا کہ اگر تم سے غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً ایک نیکی کر لو جو اسے دھو دیتی ہے، جو اسے پوچھ دیتی ہے. اب یہاں پر جو سب سے پہلی بات جو علم گفتگو ہے، السیئہ، سیئہ کہتے ہیں گناہ کو، غلطی کو. اور قرآن و حدیث میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے. قرآن میں کبھی ہم دیکھتے ہیں خطا، کبھی قرآن میں دیکھتے ہیں حوب، کبھی قرآن میں دیکھتے ہیں اسم، کبھی قرآن میں دیکھتے ہیں ذم، کبھی قرآن میں دیکھتے ہیں سیئہ، کبھی قرآن میں آیا ہے السوء، کبھی قرآن میں آیا ہے الکبائر، کبھی قرآن میں الفواحش. قرآن نے گناہوں کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے، اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. تو السیئہ جب کہا گیا تو اسے عام طور پر مراد چھوٹے گناہ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں گناہوں کی 2 قسمیں ہیں. پہلا قسم بڑے گناہ جنہیں الکبائر کہا جاتا ہے، اور دوسرا قسم جسے چھوٹے گناہ کہتے ہیں، اسے عربی میں کہتے ہیں صغائر. تو ایک ہے کبائر اور ایک ہے صغائر. اور الکبائر یعنی بڑے گناہ، الصغائر یعنی چھوٹے گناہ. بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ میں فرق یہ ہے کہ اگر قرآن و حدیث میں کسی بھی گناہ کے تعلق سے وعید سنائی گئی، کوشن سنایا گیا، اس کی خطرناکی بتائی گئی، سزا سنایا گیا دنیا میں اور آخرت میں، تو وہ گناہ بڑا گناہ. اگر قرآن و حدیث میں کہیں پر بھی
جب اس گناہ کا ذکر آیا تو ساتھ وعید نہیں سنائی گئی، جہنم ہو سکتا ہے اس کا بدلہ یہ نہیں کہا گیا، عذاب کے تعلق سے نہیں کہا گیا، تو وہ گناہوں کو اہل علم نے چھوٹے گناہ شمار کیے ہیں۔ تو ایک ہے بڑے گناہ، ایک ہے چھوٹے گناہ۔ تو جب السیئہ کہا گیا، عام طور پر سیئہ سے مراد چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اس میں ال ڈال دیا گیا اور اسے مفرد بنایا گیا تو دونوں گناہوں کو یہ اپنے اندر لے سکتا ہے، بڑوں کو بھی لے سکتا ہے اور چھوٹوں کو بھی لے سکتا ہے۔ تو عزیز دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر گناہ کے بعد نیکی کرو، ہر گناہ کے بعد نیکی کرو۔ اب یہاں پر جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کہا ہے، اب یہاں پر جیسے آپ نے سنا ہے کہ کبائر، ایک ہے صغائر، کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ اگر آدمی اسے دھونا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا کرے شریعت نے سکھائی، اور چھوٹے گناہوں کے تعلق سے شریعت نے بتایا کہ یہ ایسے گناہ ہیں جسے آپ کی عبادت، آپ جو پریشانیاں جھیلتے ہیں، آپ کو جو تکلیف آتی ہے، یہ تمام چیزیں اسے دھو دیتی ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم اس بڑے گناہ کو لیتے ہیں، اس کی تھوڑی تفصیل جاننا ضروری ہے۔ پہلی چیز، کیا بڑے گناہ اعمال صالحہ بڑے گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں، یا پھر بڑے گناہ کے لیے توبہ شرط ہے یا نہیں ہے؟ اعمال صالحہ، آدمی جب نیک عمل کرتا ہے تو چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم وضو کے تعلق سے سنتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی وضو کرتا ہے تو جتنے قطرے اس کے جسم سے گرتے ہیں اتنے اس کے اعمال، اتنے اس کی غلطیاں، گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں کہا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے 5 ندیاں ہوں، آدمی روزانہ ان 5 ندیوں میں نہاتا ہے، تو کیا اس کے جسم میں کوئی گندگی باقی رہتی ہے؟ مانا ہے کہ کوئی گندگی باقی نہیں رہتی۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا لا يصيب المؤمن وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها الخطايا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مومن کو اگر تکلیف آئے، پریشانی آئے، دقت پیش آئے، غم آئے، حزن آئے، ملال آئے، یہاں تک کہ اس کے پیر میں اگر کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے بدلے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو جھڑا دیتا ہے۔ یعنی دنیاوی پریشانیاں اسے آتی ہیں تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہ کون سے گناہ ہیں؟ چھوٹے گناہ ہیں۔ تو عزیز دوستو، چھوٹے گناہ کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کے نیک اعمال اسے آنے والی پریشانیاں اسے معاف کر دیتی ہیں۔ لیکن بڑے گناہ کے تعلق سے کیا اعمال کرنے سے آدمی بڑے گناہوں کو دھو سکتا ہے کہ نہیں دھو سکتا؟ اہل علم نے اختلاف کیا۔ اب جن لوگوں نے کہا کہ اعمال کرنے سے آدمی کے گناہ دھل جاتے ہیں، چاہے کہ وہ چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، ان کے پاس بعض دلائل موجود ہیں، لیکن ان دلائل میں نظر ڈالنے کے بعد معلوم ہوتی ہے بات کہ جہاں کہیں بھی یہ کہا گیا کہ عمل کرنے سے اس کے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں آدمی توبہ کرتا ہے، وہاں آدمی کے دل میں وہ حزن، وہ ملال، وہ غمزیدگی پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسے وہ گناہ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ تو اہل علم نے راجح قول بتایا کہ بڑے گناہ معاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی توبہ کرے، توبہ کرنے پر ہی بڑے گناہ آدمی کے معاف ہوتے ہیں، ورنہ بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ تو بڑے گناہوں کے لیے، کبائر کے لیے توبہ شرط ہے۔ اور توبہ کون سے توبہ؟ توبہ نصوح، سچی توبہ آدمی جب کرتا ہے تو ہی اس کے گناہ جھڑتے ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے تعلق سے بہت کچھ کہا، ہم اس کی تفصیل سنتے رہتے ہیں۔ توبہ ایک ایسا موضوع ہے جو عام طور پر ہم اپنی مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبے کو ابھارا ہے، توبہ کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التائبون، بنی آدم کا ہر فرد خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو آدمی توبہ کرتا ہے گویا کہ اس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اگر کسی نے گناہ کیا، استغفار کیا، تو اذا تاب تاب اللہ علیہ، اگر اس نے توبہ کیا تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔
اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے غلطی کی اسے غلطی سرزد ہو گئی، وہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، اچھے ڈھنگ سے وضو کرتا ہے، اور اس کے بعد کھڑے ہوتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے یا پھر 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، جس میں خشوع و خضوع کو اختیار کرتا ہے، اس کے سجدے، اس کے رکوع لمبے ہوتے ہیں، پورے انہماک کے ساتھ، پورے غور و خوض کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد اگر وہ اپنی غلطی کی تلافی چاہے، مغفرت چاہے، توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے توبہ کو قبول کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے، مختلف صحیح روایت جو بیان ہے مسلم ترمذی یہاں تک کہ صحیحین میں، کہ ایک صحابی آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ، ایک آدمی توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے، کیا اللہ معاف کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ پھر توبہ کرتا ہے پھر غلطی کرتا ہے، کیا اللہ معاف کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں، یہاں تک کہ انہوں نے 4 مرتبہ دہرایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں ہاں کہتے رہے، اور صحابی کہتے ہیں کہ اگر میں 100 مرتبہ بھی پوچھتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی جواب دیتے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ لا یمل حتی تملو، اللہ رب العزت بوری محسوس نہیں کرتا جب تک کہ تم توبہ کر کے تم تھک نہ جاؤ۔ اللہ تھکتا نہیں ہے، اللہ معاف کرنے میں اس کے اندر تھکان پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی آیا، ایک صاحب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں، کیا اللہ میرے توبہ کو قبول کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، 3 مرتبہ دہرایا گیا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر بندہ غلطی کرتا ہے اور اس کے دل میں یقین ہے کہ یہ غلطی، یہ گناہ اللہ کے خلاف ہوا ہے اور اللہ رب العزت ہی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس تعلق سے بہت ساری حدیثیں اور قرآن میں جہاں اللہ رب العزت نے توبے پر ابھارا، کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا لعلکم تفلحون، ایک دوسری جگہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري، لمبی بہت ساری ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ قرآن میں توبہ کے تعلق سے بہت ساری آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے مغفرت کے دروازے کھول دیے، اور یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جب سورج مشرق سے نہیں نکل جاتا، جب سورج مشرق مغرب سے نہیں نکل جاتا تو قیامت تک کے لیے توبہ کے دروازے کھلے، اور بندہ کسی بھی قسم کی غلطی کرے توبہ کرے، اللہ رب العزت توبہ کرنے کے لیے قبول ہے، تیار ہے، نہ کہ صرف تیار ہے بلکہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے۔ اس تعلق سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر مقصود علمی گفتگو ہے کہ اس تعلق سے جو بھی مسائل علمی ہیں جو آئے ہیں اس تعلق سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو پہلا موضوع ہمارا تھا کہ بڑے گناہ معاف کروانے کے لیے توبہ کرنا شرط ہے، نہ کہ صرف توبہ کرنا شرط ہے، نہ کہ صرف توبہ کرنا شرط ہے بلکہ توبے کے بعد عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے اس کے جس نے توبہ کیا، ایمان لایا اور نیک عمل کیا، نیک عمل کیا۔ توبہ کرنے کے بعد نیک عمل، توبہ کے بعد نیک عمل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث میں بھی اشارہ ہے، دیکھیے اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، برائی کے بعد نیکی ہونی چاہیے، ہے نا؟ ایسا نہیں کہ آدمی برائی سے توبہ کر بیٹھ گیا، نہیں، اس کے بعد اس کی زندگی درست ہونی چاہیے تاکہ یہ پہلے کے گناہ اس کے معاف ہو جائے۔ اسی لیے یہاں تک اہل علم میں لکھا ہے اگر کسی نے اسلام سے پہلے گناہ کیے، اسلام لاتا ہے معافی ہو جاتی ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد اس نے اپنے اسلام کو درست نہیں کیا، پرفیکٹ نہیں کیا، غلطیوں پر غلطیاں کرتے جا رہا ہے، تو اسلام سے پہلے جو غلطیاں ہیں وہ بھی اس کے حساب میں لکھ دی جائیں گی۔ تو آدمی توبہ کرنے کے بعد نیک عمل کرتا رہے، اور اسی کی طرف اس حدیث میں بھی اشارہ ہے کہ برائی کے بعد نیک عمل ہونا ضروری ہے تاکہ وہ برائی چھپ جائے، بجھ جائے۔ تو یہ پہلا موضوع تھا ہمارا کہ بڑے گناہ معاف کرنے کے لیے توبہ کرنا شرط ہے اور ساتھ ساتھ نیک عمل کرنا بھی شرط ہے۔ اچھا، اگر کسی نے سچی توبہ کی، کیا یقینی طور پر وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے؟
کیا وہ یقین کو پہنچ سکتا ہے؟ یا پھر اس کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ چاہے تو قبول کرے، اللہ چاہے تو رد کرے، اس کے درمیان ہو؟ کیسے اس کا شعور ہو؟ دیکھیے، اگر کسی نے توبہ کیا وہ شروط کے ساتھ، توبہ کرنے کے جو 4 شروط ہیں کہ آدمی سب سے پہلے جو غلطی اس سے ہوئی اس پر نادم ہو، دوبارہ نہیں کرنے کا ارادہ کرے، اور اس کے بعد غلطی کر رہا ہے تو اسے چھوڑ دے، اور چوتھا، مرنے سے پہلے، موت کے فرشتے دیکھنے سے پہلے وہ غلطی کا وہ اظہار کرے اور توبہ کرے، معافی چاہیں، ورنہ فرشتے اگر نظر آ جائے تو اس کے بعد اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ 4 کنڈیشنز اگر پورے ہو جائیں تو اسے کہتے ہیں سچی توبہ۔ تو سچی توبہ اگر کوئی کرتا ہے تو کیا وہ دل میں سوچے کہ میرے گناہ معاف ہو گئے یا نہیں؟ اس کی حالت کیسی ہونی چاہیے؟ جب ہم قرآن کی آیاتوں میں نظر ڈالتے ہیں تو دونوں صورتیں ہم کو نظر آتی ہیں کہ کبھی حدیث میں آپ نے دیکھا کہ اگر کسی نے غلطی کی، نماز پڑھا اور اس نے جو ہے اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب جیسے رمضان کے تعلق سے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر کسی نے رمضان میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اجر تلاش کرتے ہوئے، اس سے پہلے جو بھی گناہ گزرے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یوم عاشورہ کے تعلق سے آیا ہے کہ انی احتسب علی اللہ ان تکفر السنۃ الماضیہ، گزرے ہوئے سال کی گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یوم عرفہ کے تعلق سے گزرا ہوا سال، آنے والا سال۔ اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھاڑی کے پاس گئے جس کے پورے پتے سوکھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی لے کر مارا تو پتے نیچے گرے، تو کہا کہ دیکھو اگر کسی نے الحمدللہ، سبحان اللہ، والحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر کہے گا تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جائیں گے، اس کے گناہ ایسے جھڑ جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی عمل کر کر دکھایا۔ تو عزیز دوستو، تو آدمی ان نصوص کو پڑھتا ہے تو اسے یقین ملتا ہے کہ واقعی غلطی کے بعد توبہ کرتا ہے تو کنفرم اس کا توبہ مقبول ہے۔ لیکن بعض جگہ ہم دیکھتے ہیں، جیسے دیکھیے توبوا الی اللہ جميعا لعلکم تفلحون، اے لوگوں سب مل کر توبہ کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں فلاح مل جائے۔ اب وہ آیت جس میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم یکفر عنکم، اے لوگوں اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کا کفارہ دلوا دے۔ تو ہو سکتا ہے، عسى کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ تو جب ان نصوص پر آدمی غور کرتا ہے تو یہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں، ابھی تو ہم نے توبہ کیا ہے، اللہ نے اس توبے کو قبول کیا کہ نہیں کیا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ دونوں شعور اس کے دل میں ہوں۔ اگر اس کا شیطان یا پھر اس کا نفس یہ کہے کہ تیرے گناہ کو اللہ نے معافی نہیں کیا، تو کہے کہ نہیں، میں نے شروع کے ساتھ توبہ کیا ہے، میری توبہ 100% مقبول ہے۔ اگر اس کے دل میں آئے کہ الحمدللہ تو نے تو توبہ کر لیا، اب چلو اب تو تیرے گناہ معاف ہو گئے، اب تو امن میں آ جائیں، اگر یہ محسوس کرتا ہے تو نہیں، وہ کیا سمجھیں کہ دیکھ میں توبہ کیا ہے، اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا پتہ نہیں۔ ہاں ہم نے کنڈیشنز کے ساتھ اور شروع کے ساتھ توبہ ہم نے کیا ہے، لیکن کیا یہ توبہ اللہ نے قبول کیا ہے نہیں کیا، کہاں غلطی ہوگی، کیسے غلطی ہوگی، ہم نہیں جانتے۔ تو یہ دونوں شعور کے درمیان مومن ہونا چاہیے، اور سلف الصالحین سے یہی مروی ہے، سلف الصالحین سے یہی مروی ہے۔ جیسے بعض سلف الصالحین کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ایک احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے، اتنی نیکیاں کرتے، تو بھی وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ رب العزت اسے قبول کر لے گا، ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہے نا؟ یہ حالت ہوتی ہے۔ اور یہی حالت جو ہے عبداللہ بن مسعود نے بتایا کہ مومن اگر غلطی کرتا ہے تو ایسے محسوس کرتا ہے کہ پہاڑ جو اس کے اوپر کھڑا کر دیا گیا ہے، جو اس کے اوپر گرنے والا ہے۔ اور منافق جب غلطی کرتا ہے تو ایسے محسوس کرتا ہے کہ مچھر ہے جو اس کے ناک میں بیٹھ گیا اور اس نے اون کر کے مچھر کو اڑا دیا۔ تو دونوں کے سمجھنے میں، شعور میں، احساس میں فرق ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے، ہاں میں نے توبہ کیا، پورے کنڈیشنز کے ساتھ توبہ کیا، اللہ توبہ ضرور مقبول کرے گا۔ یہ کب کہے؟ جب اس کا دل اسے کہے کہ نہیں، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، کیونکہ شیطان مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ بندے مومن کو مایوس کریں اور اسے غم و ملال میں ڈالیں، اسے تکلیف میں ڈالیں، یہ شیطان کا کام ہوتا ہے۔ تو مایوسی کی حد تک پہنچائے گا کہ اللہ تجھے معافی نہیں کرے، اللہ تجھے معافی نہیں کرے۔ تو ایسے صورت میں کہیں کہ نہیں، میں نے توبہ کیا ہے، الحمدللہ پورے شعور کے ساتھ، اللہ رب العزت اسے قبول کرے گا۔ اگر اسے تکبری آ جائے کہ بھائی میں نے توبہ کر لیا، اب کیا ہے، عمل میں آنا چاہے، تو فوراً یہ سوچ لے کہ اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ دونوں کے درمیان مومن کی زندگی ہونی چاہیے، یہی صحیح بات ہے۔ لیکن
आदमी ने अगर सच्ची तौबा की है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तौबा को ज़ाया नहीं करता। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत तव्वाबीन जो कसरत से तौबा करते हैं उन्हें कबूल करता है, पसंद करता है। और तारीख हमको यही बताती है, अनबिया से गलती हुई, अल्लाह ने उनकी गलतियों को माफ किया। आदम से गलती हुई, अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत तौबा कबूल करना पसंद करता है। तो ये पहला मसला। दूसरा मसला, पहला मसला आपने सुन लिया कि बड़े गुनाह माफ होने के लिए तौबा शर्त है, उसके बाद नेक अमल होना शर्त है। दूसरा आपने ये सुना कि आदमी क्या यकीनी तौर पर ये पहचान ले कि उसका जान ले कि उसके गुनाह माफ हो गए, तो उसकी हालत कैसी होनी चाहिए हमने देख लिया। तीसरा मसला ये है कि छोटे गुनाह, अगर आदमी छोटे गुनाह पर इसरार करता है तो छोटे गुनाह बड़े गुनाह बन जाते हैं। छोटे गुनाह पर इसरार यानी कंटिन्यूटी, उसे बार बार कर रहा है तो ये छोटे गुनाह बड़े गुनाह बन जाते हैं। तो ऐसे जरूर में फिर तौबा करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि छोटे गुनाह ऐसे ही माफ हो जाते हैं। और ये भी जान लीजिए छोटे गुनाह ऐसे ही माफ नहीं होते। आपने अच्छा काम किया, नेक अमल किया, फिर आपको परेशानी आई, फलां तकलीफ हुई, आपके गुनाह ऐसे ही माफ नहीं होते। छोटे गुनाह माफ होने के लिए कंडीशन ये है कि आदमी बड़े गुनाह में मुलव्वस ना हो, बड़े गुनाह में मुलव्वस ना हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, अगर तुमने बड़े गुनाहों से अपने आप को बचा लिया तो तुम्हारे छोटे गुनाह, तुम्हारे आमाल उसे बतौर कफा चढ़ा देते हैं। तो बड़े गुनाह से बचना जरूरी है, छोटे गुनाह को आप माफ करवाना चाहते हैं। देख रहे हैं आप कैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने छोटे और बड़े गुनाहों को जोड़ दिया। छोटा गुनाह आदमी करता है, उस पर कंटिन्यूटी करता है तो छोटा गुनाह बड़ा गुनाह बन जाएगा। नंबर 2, आदमी छोटे गुनाह को अगर माफ करवाना चाहता है, क्योंकि छोटे गुनाह को बगैर नियत के नमाज पढ़ते हैं, छोटे गुनाह माफ हो गए, नेकी करते हैं, छोटे गुनाह माफ हो गए। लेकिन ये छोटे गुनाह माफ होने के लिए क्या कंडीशन है कि आप बड़े गुनाह में मुलव्वस ना हो। अगर कोई आदमी बड़े गुनाह में मुलव्वस है तो ये पूरे छोटे गुनाह हिसाब में ले जाएंगे। ऐसी सूरत में छोटे गुनाह के लिए भी तौबा करना पड़ेगा बड़े गुनाहों के साथ। ऐसी सूरत में छोटे गुनाहों के लिए भी तौबा करना पड़ेगा बड़े गुनाहों के साथ। ये बहुत ही अहम नुक्ता है, इसे ध्यान में रखिए। तो बड़े गुनाह छोटे गुनाह की यही तफरीक है। और उसी तरीके से बाद हदीसों में हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब आदमी ये गुनाह करता है उसके बाद नेकी करता है तो एक नेकी के बदले 10 नेकियां पहले से मुकर्रर है। एक नेकी के बदले 10 नेकियां पहले से मुकर्रर है, यानी आप ये करें 10 देने के लिए अल्लाह तैयार है, पहले से तैयार। अब ये 10 को अल्लाह चाहे तो 700 करे और उससे भी ज्यादा करे, तफसील हम जानते हैं। तो जब आदमी ये गलती करता है उसके बाद एक नेकी करता है तो उसके हिसाब में 9 नेकियां लिखी जाती है। इसके हिसाब में 9 नेकियां लिखी जाती है। जैसे अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि मैं 9 गलतियां करूं उसके बाद चाहता हूं कि एक नेकी करूं ताकि मुझे एक नेकी का अजर मिले, ताकि मुझे एक नेकी का अजर मिले। माना ये कि आप एक नेकी करेंगे, ये गुनाह करेंगे तो ये गुनाह के बदले में होता यह है कि आपकी एक नेकी को झड़ा दिया जाता है ना। एक नेकी के बदले एक गुनाह, दोनों को जोड़कर दोनों को झड़ा दिया जाता है। तो आपको 9 अजर क्यों मिलेंगे? क्योंकि एक नेकी के बदले पहले से 10 अजर है तो वो 9 अजर आपको मिल जाएंगे। तो एक अजर क्यों कम हुआ? वो बुराई की वजह से, गलती की वजह, छोटे गुनाह की वजह से। तो ये पहले से कायदा मुकर्रर है, पहले से कायदा मुकर्रर है कि आदमी गलती करता है उसके बाद नेकी करता है तो उसे 9 नेकियां लिखी जाती है। एक जो उसकी गलती होती है ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ कर देता है। और इसी तरीके से दूसरी रिवायतों से मालूम होता है कि क़यामत के दिन लोग आएंगे जिनके पास बहुत सारी नेकियां होंगी और आएंगे हिसाब किताब देंगे तो आप फंस जाए, है ना, फंस जाएंगे। इनकी इतनी ज्यादा बुराइयां होंगी कि वो नेकियों को लेकर आगे बढ़ नहीं सकती, बहुत ज्यादा उनकी बुराइयां होंगी। तो ऐसी सूरत में ये कैलकुलेशन डाला जाएगा कि एक 10 नेकियां, एक नेकी के बदले एक बुराई, और उस तरीके से उसके बुराइयों को ढाया जाएगा यहां तक कि आखिर देखा जाएगा कि इसके पास कुछ नेकी है कि नहीं। अगर नेकी उसके बाद नजर आए, बुराई उससे कम नजर आए तो जन्नत जाएगा, अगर बुराइयां ज्यादा हो जाए तो फिर फंस जाएगा। अब यहां पर कभी कभार एक प्रोसेस उल्टा भी होता है क़यामत के दिन।
اگر کسی نے ایسے گناہ کیے جس کے ذریعے سے وہ دوسروں کے گناہوں کو حاصل کرنا پڑتا ہے نا. جیسے ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جس کے پاس پیسے نہیں وہ مفلس ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مفلس وہ نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، ڈھیر سارا عمل کیا ہوگا لیکن فلاں کو گالی دیا ہوگا، فلاں کو تکلیف دیا ہوگا، اور اس کے بعد اس کے بڑے بڑے اعمال، پہاڑ جیسے اعمال کچھ بھی نظر نہیں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کی نیکی کو منتقل کیا جائے گا. قیامت کے دن یہ بھی پروسیس چلے گا، جہاں آپ کو نیکیاں اور برائیوں کو کے کیلکولیشن کینسل کیا جائے گا، وہاں آپ کی نیکیاں دوسروں کو بھی دی جائیں گی. غیبت آدمی نے کیا ہے، فلاں کیا ہے، تو اس کی نیکیاں دوسروں کی طرف منتقل ہوں گی. نہ کہ صرف یہ، بلکہ اگر کسی کی حالت اس سے بری ہو جائے تو اس کے نیکیاں تو لیے جائیں گے، اس کے برائیوں کو اس کے اوپر ٹھوک دیا جائے گا، ہے نا. دوسروں کی نیکیوں کا بھی دخل انداز ہے آپ کی نیکیوں میں، اور دوسروں کی برائیوں کا بھی دخل انداز ہے. جیسے آپ نیکیاں آپ دیتے ہیں ویسے آپ نیکیاں دے بھی سکتے ہیں، اور جیسے آپ برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں ویسے دوسروں کی برائیاں بھی آپ کے اوپر آ کے گر سکتی ہیں. تو یہ سب ہو سکتا ہے قیامت کے لیے. تو اس کے لیے جو بیسک کیلکولیشن میں نے آپ کو جو بتایا، ایک نیکی کے بدلے ایک برائی، اللہ رب العزت نے پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ جھڑا دیا جائے گا وہ اس سیئات. اب بعض اہل علم ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ بڑے گناہوں کے لیے بھی اعمال کافی ہے، بڑے گناہوں کے لیے بھی اعمال آدمی کریں تو خود بخود بڑے گناہ چھڑ جائیں گے. اس میں سے ابن حزم رحمہ اللہ ایک مشہور ایک امام گزرے ہیں جن کا نام ابن حزم، جو اپنی مخالفتوں کے لیے مشہور ہے نا، اپنی مخالفتوں کے لیے مشہور امام گزرے ہیں. تو یہ ابن حزم کہتے ہیں کہ جیسے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں ویسے بڑے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور انہی کے زمانے کے ایک بہت بڑے امام جن کا نام ابن عبد البر تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں اصل میں مسئلے میں لکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن بعض لوگوں نے یہ کہا ہے جس سے میں ڈرتا ہوں کہ لوگ توبہ ہی چھوڑ دیں، ہے نا. اگر معاف ہو جائے تو توبہ کون کرے گا بھائی؟ اللہ کی طرف رجوع کون کرے گا؟ تو وہ تو پھر مستحب ہو جائے گا، واجب تو نہیں رہے گا. تو اس کے بعد انہیں پوری تفصیل بتائی جس کا ذکر آپ نے سنا. اسی طریقے سے عزیز دوستو، چھوٹے گناہ جب آدمی کرتا ہے تو کیا چھوٹے گناہ کے لیے بھی توبہ کریں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. چھوٹے گناہ جب آدمی سے سرزد ہو جاتے ہیں، کیا چھوٹے گناہ کے لیے بھی توبہ کریں؟ آپ نے ابھی سنا اگر کسی نے چھوٹے گناہ کرتے وقت بڑے گناہ کو نہیں چھوڑا تو سب کا توبہ کرنا پڑے گا. اچھا، ایک صاحب اللہ نہ کرے چھوٹے گناہوں میں ملوث ہے، بڑے گناہ نہیں کرتے. اب یہ چھوٹے گناہوں کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ حدیثوں میں ہم دیکھتے ہیں، قرآن میں ہم دیکھتے ہیں تو دونوں قسم کی آیتیں نظر آتی ہیں. اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کے اندر بعض ایسے گناہ جو معاشرتی گناہ ہیں اس کا ذکر کیا کہ مذاق اڑانا، آپس میں مذاق اڑانا، آپس میں نام لے کر بلا لینا، لا تنابزوا بالالقاب. اس آیت کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی اگر توبہ نہیں کرے تو خسارہ اٹھانے والا ہو جائے گا. وَإِن لَّمْ يَتُوبُوا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اگر توبہ نہیں کریں گے تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اب یہاں پر جو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ چھوٹے گناہ ہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ توبہ نہیں کریں گے تو خسارہ تو اٹھائیں گے. چھوٹے گناہ کے لیے بھی توبہ کرنا ضروری ہے. اس آیت سے ہم کو بات معلوم. تو مومن کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ چھوٹے ہوں کہ بڑے ہر گناہ سے توبہ کرتے رہتا ہے، ہر گناہ سے مغفرت چاہتے رہتا ہے، ہر گناہ سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرتے رہتا ہے. یہ چھوٹے ہی گناہ ہیں یہ سمجھ کر اس میں پڑا نہیں جاتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایاکم ومحقرات الذنوب، لوگوں جان بوجھ کر ہوشیار رہو، چوکنا رہو آپ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے. آپ چھوٹے سمجھیں گے لیکن یہ سمندر کے مانند قیامت کے دن آپ کے پاس آ جائیں گے. تو اس وجہ سے آدمی چھوٹے ہو کہ بڑے دونوں گناہوں سے معافی مانگنا، اس کی جو ہے توبہ کرنا، مغفرت چاہنا، یہ مومنین کا طریقہ ہونا چاہیے. لیکن معاف ہونے کے لیے توبہ شرط نہیں. معاف ہونے کے لیے، چھوٹے گناہ معاف ہونے کے لیے توبہ شرط نہیں. چھوٹے گناہ معاف ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ کہ آدمی بڑے گناہ میں ملوث نہ ہو اور آدمی چھوٹے گناہوں کو بار بار کرتے نہ رہے، اس پر اصرار نہ ہو، اس پہ استمرار نہ ہو. تو یہ دو کنڈیشنز اگر آپ نے پورا کر لیا تو یہ چھوٹے گناہ پورے معاف ہو جاتے ہیں. یہ بڑے اور چھوٹے گناہ کی مختصر تفصیل ہے. اسی طریقے سے جو دوسری بات ہم کو جاننی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے ایسے اعمال ہیں
بعض اعمال ایسے ہیں جو آپ کے گناہوں کو صرف جھڑاتے ہیں, ثواب نہیں ملتا. اعمال کے 3 قسم لکھ لیجیے. بعض اعمال ایسے ہیں جو آپ کے لیے بطور کفارہ کام کرتے ہیں. بس کفارہ کا معنی کیا؟ ایکسپیشن. آپ کو ثواب نہیں ملے گا, وہ غلطی سے آپ کو بچا لیا جائے گا بس. جیسے عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے کہ وہ ایک غلام کو چھانٹا مار دیتے ہیں تو بدلے میں فوراً رہا کرتے ہیں, اور رہا کرنے کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں کہ اسے رہا کرنے میں مجھے یہ چھڑی کے برابر بھی اجر نہیں ملے گا, یعنی 3 کے برابر بھی مجھے اجر نہیں ملے گا. اور اس کے بعد کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی نے اپنے غلام کو مارا یا پھر اسے گالی دی تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے رہا کر دے. اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے رہا کر دے. یعنی کفارہ, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس گناہ سے بچ جائیں تو اس غلام کو رہا کر دیں, یہی اس کا کفارہ ہے. اجر نہیں ملے گا, آدمی کرے گا اجر نہیں ملے گا. جیسے کسی نے جیسے کفارات ہیں, کسی نے اگر قسم توڑ دی ہے نا, یا پھر کسی نے رمضان کے دن میں اپنے اہلیہ سے مجامعت کر لی, تو ایسی صورت میں جو کفارات ہیں, پورے کفارات یہی ہیں کہ آپ کو غلطی سے بچاتے ہیں, بس ثواب نہیں دلواتے, ثواب نہیں. ایسے اعمال ہیں. دوسرے قسم کے اعمال ایسے ہیں جو آپ کو کفارہ کی حیثیت تو نہیں رکھتے, بلکہ آپ کو اجر دے سکتے, آپ کو ثواب ملے گا اس پر عمل کرنے میں, آپ کو ثواب ملے گا. جیسے ذکر کے تعلق سے آتا ہے کہ اگر کسی نے لا الہ الا اللہ, کسی نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا, تو یہ جنت کے ٹریجرز میں سے ٹریجر ہے, جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. نیکی ہے, بس برائیوں کو جھاڑنے کی بات نہیں ہے. اور بعض ایسے اعمال ہیں جسے آپ کریں گے تو نیکیاں بھی ملیں گی اور غلطیاں بھی جھڑیں گی, نیکیاں بھی ملیں گی اور غلطیاں بھی جھڑیں گی. ایسے بھی اعمال ہیں. اور بعض اعمال ایسے بھی ہیں جو آپ کے بڑے گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, نماز ابھی پڑھی تھی, کہا کہ یا رسول اللہ اقیم علی الحج, یا اللہ کے رسول میں نے ایسا عمل کیا, میں نے ایسی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے مجھ پر حج جاری کرنا ضروری ہے, تو آپ مجھ پر حج جاری کیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تم ہمارے ساتھ نماز پڑھا تم نے؟ کہا کہ ہاں. چلو اللہ نے معاف کر دیا, چلو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. تو یہاں پر نماز بڑے گناہوں سے بچاتی ہے نا. ایک صحابی آئے, اگر کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے بڑی غلطی کر ڈالی, میں نے بڑے گناہ کر ڈالا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں. تمہاری خالہ زندہ ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں. کہا کہ جاؤ ان کی خدمت میں لگ جاؤ, ان کی فرما برداری میں لگ جاؤ, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. تو والدین کے ساتھ سلوک کرنا بڑے گناہوں کو معاف کرنا. اسی طریقے سے اگر کسی نے موتا کو نہلایا تو اس کے تعلق سے آیا ہے کہ اس کے 40 بڑے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. میت کو کسی نے نہلایا, کفنایا, اس کے ساتھ رہا, تو 40 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک ساحرہ تھی جس نے توبہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. تو صحابہ سے پوچھتی ہے کہ میں کیا کروں, میں توبہ کرنا چاہتی ہوں. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ کیا تمہاری والدہ ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہاں. کہا کہ جاؤ ان کی خدمت میں لگ جاؤ, اللہ رب العزت تمہارے گناہ کو معاف کرے گا. یہ سب صحیح روایت ہے, ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے. ان روایتوں سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اعمال ایسے ہیں جو بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے فیصلہ کیا کیا کہ بڑے گناہوں کے لیے کنڈیشن کیا ہے, ابھی توبہ کریں. کوئی عمل آپ کے بڑے گناہوں کو نہیں جھڑاتا جب تک کہ آپ توبہ نہیں کر لیتے. تو پھر ان احادیث کا کیا کریں؟ تو بعض لوگوں نے ان احادیث کی بنیاد پر یہ کہا کہ نیکیاں ایسی ہیں, بعض اعمال ایسے ہیں جو بڑے گناہوں کو جھڑوا دیتے ہیں. ابن حزم اور دوسرے اہل علم کی یہی دلیل ہے جس میں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ آدمی بڑے گناہ بھی کر لے, اس کے بعد کوئی اچھا عمل کرے, والدین کے ساتھ اچھا سلوک نیک عمل ہے کرتا ہے, تو آدمی اس کے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ اگر اسے مان لے تو پھر ہم نے جو پہلے جو فیصلہ کیا وہ غلط ہو جائے. تو صحیح بات یہ ہے کہ آپ ان افراد میں دیکھیے, چاہے وہ ساحرہ ہو, چاہے وہ صاحب جنہوں نے نماز کا جو معاملہ تھا, چاہے وہ صاحب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ کے پاس بھیج دیا خدمت کرنے کے لیے. آپ یہ پورے افراد پہ غور کیجیے, یہ سب آئے تھے کس حالت میں؟ دل ان کا ڈوبا ہوا تھا غم میں, غم کی تلافی کے لیے. یہی توبہ ہے, یہی توبہ ہے. تو یہ لوگ توبہ کر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے.
توبہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سولوشن دیا ہے. اب یہ جو ساحرہ آئی تھی تلاش کرتے ہوئے کس لیے آئی؟ توبہ حاصل کرنا چاہتی، توبہ حاصل کرنا چاہتی. تو اسے حکم ہوا کہ جا کر تم ایک کام کرو تو تمہارا وہ گناہ معاف ہو جائے گا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان کے اندر توبہ بھی تھا اور اس کے بعد نیکی بھی کی گئی. الا من تاب وآمن وعمل صالحا. توبہ کرنے کے بعد انہوں نے نیک عمل کیا. توبہ کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ نیک عمل کرنے کے لیے کہتے کیونکہ یہ ضروری ہے گناہ معاف کروانے کی. توبہ کے ساتھ نیک عمل ہونا ضروری ہے. تو یہ اس پر ہم تو غور کرتے ہیں تو ابن حزم اور دوسرے اہل علم کی دلیل یہاں پر ٹوٹ جاتی ہے کہ یہ لوگ توبہ کی نیت سے آیا اور اس کے بعد انہیں عمل کرنے کے لیے ابھارا گیا. تو ہم جو کہتے ہیں دو کنڈیشنز یہاں پائے جاتے ہیں. اب یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عمل صرف کر رہے ہیں بغیر توبہ کے بھی بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہاں اس حدیث میں نہیں، ان حدیث میں اس کا ذکر نہیں اور یہی صحیح قول ہے. اب یہاں پر دوسرا ایک علمی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی پر حد جاری کر دی گئی، اگر کسی پر حد جاری کر دی گئی، کیا وہ حد اس گناہ سے اسے یقینی طور پر معاف کروا دیتا ہے یا نہیں ہے؟ زنا کیا، حد جاری کیا گیا، کیا یہ گناہ اس کا 100% یقینی معاف ہے؟ ہم نے کل سنا کہ معاف ہے نا، کل سنا کہ معاف ہے. اگر کسی نے غلطی کی اور اس پر حد جاری کر دی گئی تو اس کے توبے پر اللہ رب العزت اس عمل 100% قبول کر لیتا ہے. اگر ہم اس کو مان کر چلیں گے تو پھر پہلے ہم نے جو قاعدہ بنایا کہ بڑے گناہوں کے لیے آدمی عمل کرنا کافی نہیں، ساتھ ساتھ توبہ کرنا ضروری ہے. تو حد آدمی پر جاری کی گئی، اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو پھر یہ حد اس کے گناہوں کو مٹا دے گی. بس سمجھ میں آئی نہیں مسئلہ. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بڑے گناہ کے لیے اعمال کافی نہیں، توبہ ہونا ضروری ہے، تو جب حد کس پر ہے؟ بڑے گناہوں پر ہے. جب آدمی بڑے گناہ کرتا ہے تو حد جاری کر دی گئی، اس نے توبہ نہیں کیا اس نے، تو کیا اس کی غلطی معاف ہو جائے گی؟ اس کا وہ گناہ معاف ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ اس میں پھر دیکھنا پڑے گا. آدمی پر جب حد جاری کی گئی تو اس وقت اس کے دل میں وہ ملال، وہ حزن، وہ توبے کی کیفیت رہی ہو تو الحمدللہ. اور یہ کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، غامدیہ کے ساتھ اور ماعز کے ساتھ. تو جو بھی آئے اقرار کیے تو انہوں نے توبہ کر لیا تھا، اس کے بعد حد جاری کی گئی تو 100% الحمدللہ معاف ہو گئی. اب بعض لوگوں پر کفارہ زبردستی جاری کیا جاتا ہے، شراب پینے کی وجہ سے کوڑے مارے ہے نا، زنا ثابت ہونے کی وجہ سے رجم کیا گیا مثلا. یہ صاحب نے توبہ نہیں کیا، کیا کرتے رہے. اور بعض لوگ جو عقیدے میں بگاڑ ہونے کی وجہ سے جن کو قتل کر دیا گیا مرتد ہونے کی وجہ سے، ان کا توبہ ہاں. اسی لیے حد اگر جاری کر دی گئی اور آدمی کے دل میں وہ توبے کی کیفیت اللہ کا ڈر رہا ہو تو 100% گناہ معاف ہے. اور دوران حد جاری کرتے وقت اس کے اندر وہ ڈر نہیں رہا، یعنی توبے کی وہ کیفیت نہیں رہی، تو یہ معاملہ قیامت کے دن اللہ کے پاس پکڑا جائے گا. اللہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو عذاب دے. یہی اس تعلق سے صحیح قول ہے. اسی طریقے سے آخری مسئلہ یہ گناہوں سے متعلق، ایک ہے مغفرت اور ایک ہے تکفیر. تکفیر یعنی کفارہ، گناہوں کو دھونا، کمپنسیشن. ایک ہے مغفرت، ایک ہے عفو اور ایک ہے رحمت. دیکھیے 4 الفاظ استعمال ہوئے قرآن حدیث میں معافی کے لیے. ایک ہے مغفرت، ایک ہے عفو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، عفو. ایک ہے رحمت، اللہم ارحمنا، اور ایک ہے تکفیر، تکفیر السیئات، یکفر عنکم سیئاتکم. کئی جگہ قرآن میں آیا. تکفیر کا معنی کمپنسیشن، غلطی ہوئی اس کے ذریعے سے اس تکفیر اس غلطی کو دھو دیا جاتا ہے. اب اس میں ہم عام طور پر قرآن اور حدیث میں غور کرتے ہیں تو ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مغفرت کا استعمال بڑے گناہوں کے ساتھ ہوا ہے. مغفرت کا استعمال بڑے گناہوں، وَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَیِّئَاتِنَا، وَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر. ذنوبنا یہاں بڑے گناہ، وَكَفِّرْ عَنَّا سَیِّئَاتِنَا، سیئات کیا ہیں؟ چھوٹے گناہ. تو بڑے گناہ کے لیے لفظ استعمال ہوا مغفرہ، غفر یغفر غفرانا ومغفرۃ مصدر. تو چھوٹے گناہ کے لیے لفظ استعمال ہوا تکفیر، کفر عنا. تو چھوٹے گناہ کے لیے تکفیر ہے،
بڑے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. اب تکفیر اور مغفرت میں فرق کیا ہے؟ تکفیر میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو آزمائش کے بعد معافی ملتی ہے. ایک آزمائش میں جاتا ہے نا, کچھ پریشانی آئی, نماز پڑھتا ہے, نماز میں بھی صبر کرتا ہے, زکات دیتا ہے, صبر نیکیوں میں صبر کرتا ہے, اسی طریقے سے آنے والے پریشانیوں کو جھیلتا ہے. تو تکفیر میں آدمی ایک مرحلہ جس میں تکلیف ہوتی ہے اسے گزر کر آتا ہے. مغفرت میں ایسا نہیں ہوتا. مغفرت میں ایسا نہیں ہوتا, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے. آدمی پریشانی کو جھیلتا نہیں بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی مل جاتی ہے. اب دونوں میں سے بہتر کون سا ہے؟ مغفرت. اس میں کوئی شک نہیں, دونوں میں سے مغفرت کوئی شک. اسی طریقے سے مغفرت سے ایک سٹیج اوپر کیا ہے؟ عفو, گناہوں کو دھو دینا, پاک کر دینا. اس میں بھی بغیر کسی تکلیف کے اللہ رب العزت معاف کر. اور رحمت اور سب سے بہتر لفظ ہے. رحمت میں معافی کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ کرم ہے. معافی کے ساتھ ساتھ عزت بخشنا ہے نا. معافی تو ہو گئی, آپ نے کوئی دقت بھی جھیل لی, اب اس کے اوپر کیا ہے؟ آپ کو عزت ہے. اسی لیے رحمت کہتے ہیں, عزت آپ کو ملتی ہے, کرم ملتا ہے. تو یہ سب الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے, تو ہر استعمال کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلہ جڑا ہوا ہے جس کی طرف ہم نے مختصر آپ کے سامنے اشارہ کر دیا. اسی طریقے سے قرآن میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے چھوٹے گناہوں کے متعلق, الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. الا اللمم, لمم کے تعلق سے سلف صالحین کی تفسیر بڑی دلچسپ ہے. دو قسم کی تفسیریں ہیں. ایک پہلی تفسیر, آیت کا معنی یہ ہے کہ مومنین متقین وہ ہیں, محسنین وہ ہیں. محسنین وہ ہیں, سبحان اللہ, محسنین وہ ہیں جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں, دوسرے گناہوں سے بچتے ہیں, لیکن کبھی کبھار ان سے لمم ہو جاتا ہے. ان سے کیا ہو جاتا ہے؟ لمم ہو جاتا ہے. تو کیا معنی لمم کا؟ لمم کا کیا معنی؟ دو تفسیریں اس کی. پہلی تفسیر اس کی یہ ہے کہ گناہ نہیں بلکہ گناہ کے انٹروڈکشنز. گناہ تو نہیں کرتا, گناہ کے قریب, جیسے آپ نے حدیث میں سنا کہ حدود کے قریب بھی نہیں بھٹکنا ہے, حرام کردہ حدود کے قریب بھی نہیں بھٹکنا ہے. آپ نے سنا الا ان لکل ملک حما فحم اللہ محارم, یہ اللہ کے جو حدود ہیں حرام کردہ ہیں, اس کے قریب بھی نہیں بھٹکنا چاہیے. تو لمم کا معنی قریب بھٹکنا ہے, حدود نہیں کیے, حدود کے قریب بھٹکنا ہے نا. گناہ تو نہیں لیکن گناہ ہو سکتا ہے نا, کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ آدمی قریب جا کر واپس آ جائے. گناہ کے قریب گیا, یہ احساس ہوا, شعور ہوا, واپس آ جائے. جیسے اس حدیث میں ہم سنتے ہیں بنی اسرائیل کی جو 3 افراد تھے جو گفے میں پھنس گئے تھے, اس میں ایک صاحب کیا تھے؟ زنا کے قریب چلے گئے تھے, ہے نا. زنا آدمی کرنے والا تھا, اتنے میں اس عورت نے کیا کہا؟ یا عبداللہ اتق اللہ, اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جاؤ. تو اس نے چھوڑ دیا, یعنی بالکل حدود کے قریب گئے تھے. کیا غلطی کی ہے؟ انہیں برائی لکھی جائے گی؟ نہیں, نیکی لکھی جائے گی, نیکی لکھی جائے گی. تو یہ لمم کا معنی یہ حدود کے قریب بھٹکنا. اور اس کے بعد شروع ہوا, واپس آئے, کہا توبہ کی کہ ہم نہیں کریں. اور اس کے بعد ہمیشہ بھی بھٹکتے نہیں, کبھی کبھار ایسے قریب چلے آتے ہیں. یہ محسنین کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ محسنین کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے محسنین کے تعلق سے کہا وَيَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ. تو محسنین کا معاملہ, محسنین کون ہے؟ آپ نے پوری تفسیر سنی. تو ایک اس کی تفسیر. دوسری تفسیر یہ ہے کہ کبھی کبھار یہ بڑے گناہ بھی کر دیتے ہیں لیکن فوراً توبہ کرتے ہیں, دوبارہ نہیں کرتے. کبھی کبھار ان سے بڑے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں لیکن فوراً توبہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر کبھی نہیں کرتے. یہ معنی ہے لمم کا. اور لمم کے الفاظ آپ غور کریں گے, لما علم, لما علم کا معنی لگ جانا, چمٹ جانا, سٹک ہو جانا, ہے نا. ایسی چیز جسے آپ بچ نہیں سکتے, ایسی چیز جو آپ پر خود بخود آ کے لگ جاتی ہے. تو یہ معنی لمم کا آیا ہے. یہ بعض تفسیریں تھی جس کا تعلق گناہ, بڑے گناہ چھوٹے گناہوں سے تھا. اللہ رب العزت دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو گناہوں سے بچائیں, چھوٹے ہو کے بڑے دونوں گناہوں سے بچائیں, دونوں سے توبہ کرنے کا موقع دے اور توبہ کرتے رہنا, ہے نا. جو آدمی کثرت سے توبہ کرتا ہے اس کے لیے القاب قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. کثرت سے توبہ کرنے والے کے لیے دیکھیے منیب, اناب یونیب انابتن, یہ وہ آدمی جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع کرتے رہتا ہے, ہمیشہ. اور انبیاء علیہ السلام کی تعریف اللہ نے کی تو ساتھ عام طور پر ایک لفظ استعمال کرتا ہے, منیبین الیہ, اس کے طرف لوٹتے ہیں, منیب. اور ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کے دوران نے کہا ان ابراہیم لأواہ
منیب حنیب ہے نا, تو منیب بار بار لوٹنا, اور دوسرا لفظ استعمال ہوا بار بار لوٹنے کے لیے اواب. اواب آب یعوب کا معنی رجع یرجع, رجع یرجع رجعا, آب یعوب اوابا کثرت سے لوٹنے والا, رجع کا معنی لوٹنا. تو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار استغفار کرنے والے, بیٹھتے اٹھتے سوتے جاگتے ہر معاملے میں زبان میں استغفار جاری ہے, اپنے گناہوں کا شعور جاری, معافی جاری ہے. ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اواب. اور ایک دوسرا لفظ ہے قرآن میں اواہ, اواہ ہا آخری, اواہن, آہ, آہ سے نکلا ہے, پھر آہ یہو, یہو معنی یہ کہ آدمی چیختا ہے اپنے گناہوں کو سوچ کر راتوں میں, سسکیاں نکل آتی ہیں اس کی, اور روتا ہے, بل بلاتا ہے, اس کے لفظ ہے اواہ. یعنی اللہ رب العزت انہیں بہت پسند کرتا ہے جو کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کو اپنے زبان میں جاری رکھتے ہیں, اور دل میں بھی, زبان کے ساتھ ساتھ دل میں ہوتا ہے. بعض لوگوں کے صرف زبان میں ہوتا ہے, دل میں نہیں ہوتا ہے نا, یہ نہیں, دل میں بھی ہوتا ہے اور دل کی وجہ سے زبان میں داخل ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اواب بنائیں, منیب بنائیں, اواب بنائیں. اور تیسری نصیحت اس حدیث میں جو آخری نصیحت ہے وہ ہے خالق الناس بخلق حسن, لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں, لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. اور اچھے اخلاق کے تعلق سے کثرت سے روایتیں آئی ہیں. سب سے مشہور روایت ہے اکثر ما يدخل الجنہ تقوی اللہ و حسن الخلق, سب سے زیادہ جنت میں لے کر جانے والی چیز کون سی ہے؟ اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق, اللہ کا ڈر, اچھے اخلاق. یہ نصیحت دیکھیے آپ, اس نصیحت کو دیکھیے, اس میں اللہ کے حقوق کو شامل کر لیا گیا اور بندوں کے حقوق کو شامل کر لیا گیا. حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادھر شامل کر لیا گیا. اور خوب یہ ہے کہ حقوق اللہ میں آپ سے کم ہے نا کوتاہی ہو سکتی ہے, غلطی آپ سے ہو سکتی ہے, اس کے لیے دوسری نصیحت میں اس کا کمپنسیشن آپ کو سنا دیا گیا. اب تیسری نصیحت میں حقوق العباد, یہاں پر آپ کو زیادہ چوکنا رہنا ہے. اللہ کے یہاں آپ نے غلطی کی, اللہ معاف کر دے گا, لیکن لوگوں کے یہاں آپ غلطی کیوں کرتے ہیں؟ غلطی ہو جائے ان کے حق میں تو ان سے معافی مانگنا پڑے گا, ان کا معاملہ تھوڑا کٹھن ہے, تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں؟ اچھے اخلاق سے شروع کریں. اچھے اخلاق کیا ہے؟ اور اچھے اخلاق کے تعلق سے آپ نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ ان اقربکم منی مجلسا یوم القیامۃ احسنکم اخلاقا, قیامت کے دن تم میں سے میرے قریب کون ہوں گے؟ جو جن کے اخلاق اچھے ہیں. اچھے اخلاق کے تعلق سے بے شمار حدیث ہے. آدمی کو چاہیے کہ نہ حدیث کو پڑھے اور ان کے متعلق عمل کرنے کی کوشش کریں. تو اچھے اخلاق کیا ہیں؟ اچھے اخلاق سنتے ہیں لیکن کیا ہے؟ تو بعض اہل علم اس کی تعریف کرنے کی کوشش کی. بعض لوگوں نے کہا کہ کف الاذى بذل الندى والصبر على الاذى, کہا کہ کف الاذى, کسی کو اذیت نہ دیں, کسی کو اذیت نہ دیں, کسی کو تکلیف نہ دیں, کسی بھی قسم کی تکلیف نہ دیں. اور اس کے بعد دے تو کیا دیں؟ اچھائی دیں, آپ کا علم دیں, آپ کے صدقات خیرات دیں, آپ کے پاس جو اچھی رائے ہے وہ دیں, آپ کے پاس اچھائیاں آپ کے ہیں نا اسے بانٹتے پھریں, آپ کی برائیاں وہ کسی کو نہ دیں, آپ کسی کو اذیت نہ دیں. المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ کے زبان کے حیثیت سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں, یہی مسلمان ہے. تو کسی بھی قسم کی اذیت نہ دیں, کسی کو کہتے ہیں کف الاذى. بذل الندى, آپ کے پاس جو بھی ہے بے تحاشا دیں. اور تیسری چیز الصبر علی الاذى, اگر کسی نے آپ پر اذیت دی تو اس پر صبر کریں. الصبر علی الاذى, اگر کسی نے آپ کو تکلیف دی, کوئی پریشانی آئی, اسے جھیلیں, اسے ٹالریٹ کریں, بیئر کریں اسے. اور دوسرے اہل علم میں اس کے ساتھ چوتھی چیز جوڑ دی الوجه الحسن, الوجه الطلق, مسکراتا ہوا چہرہ, ہنستا ہوا چہرہ, رونق دار چہرہ. یہ اگر کسی نے چار کو جوڑ لیا اس کے اخلاق اچھے ہی مانا. اچھے اخلاق کہاں دیکھیں گے آپ؟ یہی چیز ظاہری چیزیں, آپ کسی کو تکلیف نہیں دیتا, اور دیتا ہے تو اچھا ہی دیتا ہے, اور اس کے بعد دوسروں کی تکلیف میں صبر کرتا ہے, اور اپنے چہرے کو ہمیشہ کھلکھلاتا رکھتا ہے. الوجه الطلق, الوجه الحسن, دو بھی آئے. اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی جامع بات کہی, کہا کہ چار ایسی چیزیں ہیں, چار پلر ہیں اخلاق کے. انہوں نے کہا اخلاق کے چار پلر ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اخلاق اچھے ہو جائیں تو یہ چار پہ عمل کریں آپ.
پہلا کہا کہ انصاف، العدل، انصاف. نمبر 2 العفہ، پاک دامنی، موڈسٹی، پاک دامنی. پاک دامنی ہر چیز میں، بات چیت میں، دیکھنے میں، سننے میں، ہر چیز میں پاک دامنی. الصبر، العدل والعفت. اور اس کے بعد نمبر 3 الشجاعہ، دلیری. الشجاعہ، دلیری. کیا مطلب دلیری کا؟ بریو ہونا، اچھے اخلاق میں سے ہے. بریو ہونا اچھے اخلاق میں سے. فوراً ڈیسیژن لینا، صحیح ڈیسیژن لینا، سوچ سمجھ کر ڈیسیژن لینا، اچھے اخلاق میں سے. فوراً ریئیکٹ کرنا، اچھے اخلاق میں سے. اور آخری چیز، چوتھی چیز، صبر. الصبر. یہ 4 ہیں. اگر آپ غور کریں گے تو یہی 4 کو سلف الصالحین نے کف الاذی، بذل الندی کے دوسرے الفاظ سے تعبیر کی، حالانکہ دونوں ایک ہی ہیں. آپ غور کریں گے تو یہ سب جڑے ہوئے. تو آدمی اچھے اخلاق بنانے کے لیے یہ انصاف، پاک دامنی، اور اس کے بعد دلیری، اور اس کے بعد صبر، یہ 4 اخلاق میں کام کریں، انشاءاللہ اس کے اخلاق درست ہو جائیں گے. تو یہاں پر اس حدیث کی تشریح اختتام پر آتی ہے. یہ حدیث کے اختتام پر دیکھیے کیا کہا گیا، رواه الترمذی وقال الترمذی حدیث حسن صحیح. ترمذی نے کہا کہ حدیث حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے. یہ کیا ہے؟ ہم نے سنا کہ حدیث ہوگی تو صحیح یا تو پھر حسن. ایک ہی حدیث کہے کہ حسن بھی ہو جائے گی، صحیح بھی ہو جائے گی. یہ امام ترمذی کی اپنی خاص ان کی ٹرمینالوجی ہے. اور یہ کب استعمال کرتے ہیں انہوں نے مقدمے میں نہیں لکھا ہے. ضرور لکھے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے نا. اگر کوئی آدمی ایک ٹرمینالوجی استعمال کرتا ہے تو لکھے ہوں گے، لیکن ہم تک وہ چیز نہیں پہنچی. اور یہ بھی سن لیجئے کہ سلف الصالحین کا علم ہم کو جو پہنچا ہے 25 سے 30% سے زیادہ نہیں پہنچا. کتابیں ضائع ہو گئی، بستیوں کو جلا دیا گیا، کتابیں ضائع ہو گئی. امام طبری سے پہلے، امام طبری کی مشہور تفسیر ہے جو 35 جلدوں میں ہے نا، 3000 صفحات میں ہے. اصل میں وہ 30,000 صفحات میں لکھنا چاہتے تھے. ایک دن کہا کہ میں 30,000 صفحات میں ایک تفسیر لکھنا چاہتا ہوں. طلبا سے کہا کہ کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، توبہ کرتے ہیں کہ ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے، آپ تھوڑا کم کریں. تو انہوں نے 10% کر دیا، 3,000 صفحات میں تفسیر کی. اب وہ 30,000 میں لکھتے تو کیا لکھتے؟ یعنی ان کے پاس وہ سبجیکٹ تھا، ہے نا، ان کے پاس وہ علم تھا. اب ہے نا، طلبا کی کمزوری کی وجہ سے 3,000 میں جو ہے بدل گیا. اگر ہم لوگ ہوتے تو ایک بھی نہیں ہوتا، ایک صفحہ بھی نہیں ہوتا. کہتے کہ اب بہت مشکل باتیں کر رہے ہیں ہم بھی، ہے نا، یہ باتیں سمجھ سکتے، معاف کیجیے، ہے نا. آپ تفسیر اپنے پاس گھر میں کر لیجیے. آپ ہم کو عام بیانات سنائیے، قصے کہانیاں سنائیے، اس میں ہم کو دلچسپی ہے، علمی باتوں میں ہم کو دلچسپی نہیں. بہرحال اچھا، یہ امام طبری سے پہلے ایک تھے جن کا نام خلیفہ بن سعد، جنہوں نے ایک تفسیر لکھی. یہ 100 جلد میں تھی، وہ پوری کتاب غائب. سلف الصالحین کی بہت ساری کتابیں غائب. امام طبری رحمہ اللہ 35 کتابیں لکھے. امام طبری ایک مستقل بہت بڑے امام ہیں، لیکن ان کی کتابوں میں جو ہم کو ملی 3-4 کتابیں ملی ہیں، باقی کتابوں کے نام پڑھتے ہیں بس، ہے نا. ہمارا بہت بڑا سرمایہ گم ہو گیا. ایک مستقل بحث ہے، اس میں جانا نہیں چاہتا. تو امام ترمذی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ کب وہ صحیح حسن کہیں گی، ہے نا. یہ جو کی خاص جو ٹرمینالوجی ہے یہ کب استعمال کریں گے لکھا ہوگا، لیکن ہم کو نہیں ملی. تو اہل علم نے کوشش کی کہ کیا وجہ ہے کہ امام ترمذی حسن صحیح کہتے ہیں. 2 وجہ انہوں نے کہا. پہلی وجہ یہ کہا کہ ایک حدیث کے 2 سند ہو سکتے ہیں، ایک سند حسن ہو اور ایک سند صحیح. ان کے پاس امام ترمذی کے پاس فلاں حدیث کے جس کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ حسن صحیح، یہ متن کے ان کے پاس 2 سند ہے. ایک سند کے اعتبار سے حسن ہے، ایک سند کے اعتبار سے صحیح ہے. ایک معنی ہو سکتا ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، لیکن یہ صحیح میں بھی ایک دم عمدہ حدیث ہے. صحیح میں بھی زیادہ، میں نے مطلب اس کے اندر زیادہ وہ صحت پائی جاتی ہے، تو انہوں نے حسن کا لفظ جوڑ دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یقینی طور پر حدیث صحیح ہے. اسی لیے کبھی کہیں گے حسن صحیح، کبھی کہیں گے صحیح حسن، حسن صحیح، صحیح حسن، اور اس کے بعد لا نعرف الا من هذا الوجه. ان کے اپنے خاص اصطلاحات ہیں. اب ان کے اصطلاحات کو ڈھونڈتے ہیں نا اہل علم میں بہت سارا وقت صرف کیا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا ہے یہ 2 میں سے ایک ہو سکتا ہے، اللہ اعلم.
دو میں سے ایک ہو سکتا ہے، اللہ اعلم۔ اس کے بعد کی حدیث نمبر 19، حدیث نمبر 19 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ورفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي۔ وفي رواية يحفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث نمبر 19۔ اس کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، تو محمد رسول اللہ نے کہا کہ اے بچے، اے لال، میں تجھے بعض کلمات سکھا رہا ہوں، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا، اگر تو کچھ مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگ، اگر مدد طلب کرنا ہے تو اللہ ہی سے مدد طلب کر، اور جان لے سارے دنیا کے لوگ، ساری امت جمع ہو کر تجھے کچھ نفع پہنچانا چاہے، کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جسے اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے، اگر پورے مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے ان چیزوں سے جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں لوح محفوظ میں پہلے سے لکھ دیا ہے، اور جان رکھ کہ اقلام، قلموں کو اٹھا دیا گیا ہے اور صحیفے سوکھ گئے ہیں، ایک روایت میں۔ دوسری روایت میں کہ اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ کی حفاظت کر تو اللہ کو تیرے سامنے پائے گا، خوشحالی میں اللہ کو یاد کر، تنگ دستی میں اللہ تجھے یاد کرے گا، اور جان رکھ تجھے جو آنا تھا وہ آ گیا ہے اور تجھے جو نہیں آنا تھا وہ نہیں آیا ہے، اور جان رکھ جیت صبر کے ساتھ ہے، اور مصیبتیں ٹلتی ہیں پریشانیاں اونچ درجے کو پہنچنے کے بعد، اور ہر پریشانی کے ساتھ آسانیاں ہیں۔ تو یہ دو روایتوں کو امام نووی نے ایک ہی جگہ جمع کر لیا کیونکہ ان کا موضوع ایک ہی جڑا ہوا ہے۔ اب سب سے پہلے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، حبر الامہ، اس امت کے بہت بڑے عالم، حبر الامہ ان کا لقب ہے، اور بعض روایتوں سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ وہ ترجمان القرآن تو کہا ہے، حبر الامہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا ہے، اور یہ ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے، یعنی 10 بعثت نبوی میں پیدا ہوئے، وہ زمانہ جب مسلمانوں کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا تھا، اس زمانے میں عبداللہ بن عباس پیدا ہوئے، تو اپنے والد صاحب کے ساتھ رہے اور ہجرت کر کے مدینہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 13 سال کی تھی، 13 سال کے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے، اور ان کی وفات ہوئی 68 ہجری میں، 68 ہجری میں، اس وقت ان کی عمر لگ بھگ 81 ایئرس کی تھی، اور حدیثوں میں آگے، فقہ میں آگے، زبان میں آگے ہے نا۔ ان کے تعلق سے ان کے شاگرد کہتے ہیں، مجاہد کہتے ہیں کہ یہ جب بھی آ کے کوفہ میں تفسیر کرتے تو وہاں پر عرفہ کا مجمع جمع ہو جاتا، کوفہ میں تفسیر کرتے تو عرفہ کا مجمع جمع ہو جاتا، اور کہتے کہ ان کی تفسیر اگر روم اور پرشیا والے سن لے پورے مسلمان ہو جائیں گے، پورے مسلمان ہو جائیں گے، اور قرآن فہمی میں غیر معمولی اللہ رب العزت نے دقت دی تھی، اور انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا جو صرف تفسیر کے لیے تھا، شاگردوں کو نکالا ہے نا۔ ایک آدمی کا کام اس وقت مکمل ہوتا ہے جب وہ آنے والی نسل کو تیار کرتا ہے، یہی اصل کام ہے۔ آپ اپنا کام کیے چلے گئے، نہیں مانے نہیں رکھتا، آپ نسل تیار کریں، نسل کے لیے محنت کریں، یہاں پر یہ اصل کام ہوتا ہے۔ اسی لیے عربی میں کہا گیا ابن الرجال ولا تبنی البلاد،
لوگوں کو بناؤ, بستیاں مت بناؤ بھائی, بستیاں تو بن جائیں گی, لوگوں کو بناؤ, تو لوگوں کو بنانا ہے اصل کام. تو عبداللہ بن عباس نے لوگوں کو بنایا, مجاہد کو بنایا, مجاہد, اللہ اکبر, مجاہد بن جبر, ان کی تاریخ پڑھیے, قتادہ, سدوسی, علقمہ, ماشاءاللہ تبارک اللہ. اب یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے تفسیر کی حفاظت کی. اگر کسی بھی آیت کی تفسیر ابن عباس سے آ جائے تو مجاہد بن جبر کہتے ہیں کہ حسب, اس کے بعد مزید تفسیر کی ضرورت نہیں, وہ کافی ہے تمہارے. کسی بھی آیت کی تفسیر عبداللہ بن عباس سے آ کے بات. عبداللہ بن عباس کون ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تفسیر سیکھی, اور اس کے بعد بڑے بڑے صحابہ سے انہوں نے تفسیر سیکھی. عبداللہ بن مسعود ان کے خاص استادوں میں سے ہیں, ابی بن کعب ان کے استادوں میں سے ہیں, زید بن ثابت ان کے استادوں میں سے ہیں. اور اس کے بعد خلفاء راشدین, خاص طور پر ان کے ابن عم, چچازاد بھائی علی بن ابی طالب جو چھوٹی ہیں, ان کے استاد میں سے. تو یہ عبداللہ بن عباس تھے. سبحان اللہ, یہ عبداللہ بن عمر سے پہلے ان کی وفات ہو گئی. عبداللہ بن عمر سے ان کی پہلے وفات ہو گئی, اور یہ مکے میں رہے, اور آخری زمانے میں طائف چلے گئے تھے. اور طائف اس وجہ سے گئے, مکے میں جو عبداللہ بن زبیر تھے ان سے ان کا جھگڑا ہو گیا. عبداللہ بن زبیر جب انہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ اعلان کیا تو عبداللہ بن عباس نے ان سے اختلاف کیا. اختلاف کرنے کے بعد وہ طائف چلے گئے, اور طائف ہی میں وفات پائے. اور ان کی پوری زندگی, اللہ اکبر, ان کی پوری زندگی پڑھنے کی قابل ہے. اور ہر لمحہ اور ہر چیز میں آپ دیکھیں گے علم, حکمت, بردباری, سمجھ, سوچ, ایڈمنسٹریشن سکل, لیڈرشپ سکل, ہر چیز آپ ان کی زندگی میں پائیں گے. یہ تھے عبداللہ بن عباس. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے. کیا بات ہے؟ پیچھے تھے, سوار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک اونٹنی میں تھے. تو عبداللہ بن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھتے تھے, ہے نا. پہلے بڑوں کے لیے جگہ ہوتی, پیچھے بعد میں لوگ بیٹھتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ہے نا, ایک عجیب و غریب ماحول ہے. عام طور پر ایسی قربت نصیب نہیں ہوتی, ہے نا. اتنے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے, ہم اکیلے ایسا نہیں ہوتا, ہمیشہ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں, آتے ہیں لوگوں کے ساتھ, جاتے ہیں لوگ. پبلک زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی کبھار ایسے ہو جاتا ہے کہ اکیلے ہو جاتے ہیں. تو عبداللہ بن عباس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکیلے ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو سب سے بہترین چیزیں سکھائی. سب سے بہترین چیزیں, اس سے بہتر کیا ہو سکتی. اور دیکھیے آغاز کیسے کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یا غلام, اے میرے لال, اے میرے بچے, انی اعلمک کلمات, میں تمہیں بعض کلمات سکھانے والا ہوں. انٹروڈکشن, تمہید بتا دے رہے ہیں کہ بھائی پہلے تو یا لال کہا تو پہلے سے قریب ہے, اور اس کے بعد لال کہہ کر پکارے اور قریب ہو گئے, اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو کچھ سکھا رہا ہوں تمہیں, ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں, سیریس ہو جاؤ, نوٹ کر لو, یاد کر لو. تو اس کے بعد عبداللہ بن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے ہیں, کہتے ہیں احفظ اللہ یحفظک, اللہ کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. کیا معنی؟ اللہ کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے قرآن میں ان تنصروا اللہ ینصرکم, اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یعنی اللہ کی مدد ہوگی, اللہ کی حفاظت ہوگی. اس سے مراد, اللہ کی حفاظت سے مراد اللہ کے جو اوامر ہیں, کرنے کا جو حکم ہوا ہے اس کی حفاظت. اللہ نے جن چیزوں کو نہیں کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کی حفاظت. کرنے کا حکم دیا ان چیزوں کو کریں, حفاظت کے ساتھ کریں. دیکھیے, اور یہی لفظ حفاظت کا لفظ کئی جگہ استعمال ہوا. قرآن نے کہا وحافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, 5 نمازوں کی حفاظت کرو, اور درمیانی نماز کی خاص طور پر حفاظت کرو. حفاظت کا لفظ استعمال ہوا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حفاظت کرو تمہارے سر کی, حفاظت کرو تمہارے پیٹ کی, سر میں جو ہوتا ہے اس کی حفاظت کرو, اور پیٹ میں جو جا رہا ہے اس کی حفاظت کرو, ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ حفاظت کا لفظ استعمال کیا, اور قرآن میں بھی آیا ہے. تو آپ ان چیزوں کی حفاظت کریں گے تو بدلے میں اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. تو یہ کہ اللہ کے حکموں کی حفاظت, یعنی ڈونٹس کی حفاظت, ایک ہے ڈونٹس کی حفاظت, جسے کہا گیا کہ مت کرو تو اسے نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حفظ ما بین لحییہ وما بین فخذیہ يدخل الجنہ. اگر کسی نے 2 ہونٹوں کے درمیان جو ہے اس کی حفاظت کی, 2 رانوں کے درمیان جو ہے اس کی حفاظت کی, جنت میں داخل ہو گیا. تو یہ نہیں کرنا, حفاظت نہیں کر کے, ایک ہے حفاظت کر کے. دونوں قسم کی حفاظتیں ہم ہماری شریعت میں دیکھتے ہیں. اگر ہم نے یہ کر لیا تو بدلے میں کیا ہوگا, اللہ ہماری حفاظت کرے گا. کیا مطلب اللہ ہماری حفاظت کرے گا؟ 2 قسم کے, 2 قسم کی حفاظت ہے اللہ جو ہمارے لیے کرتا ہے. پہلے قسم کی حفاظت جو ظاہری طور پر, ہمارے جسم کی حفاظت,
ہمارے آنکھوں کی حفاظت، ہمارے ہاتھوں کی حفاظت، ہمارے پیروں کی حفاظت، ہمارے جسم کی حفاظت. ایک بہت بڑے سلف صالح امام تھے، انہوں نے ایک راستے میں جا رہے تھے تو راستے میں گڈھا آ گیا، ساتھ ان کے بہت سارے نوجوان تھے، انہوں نے ایک ایسا چھلانگ لگایا، چھلانگ لگا کے ادھر پہنچ گئے. لوگوں نے کہا کہ آپ کی عمر پہلے سے 100 سال ہے، اور اس کے بعد یہ زبردست چھلانگ، ہم کم سے لوگ ادھر کھڑ کے سوچ رہے ہیں یہ کہاں سے آ گیا، آپ کا معاملہ کیسے ایسے ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ نحن حفظنا اعضاءنا للہ فحفظ اللہ لنا. ہم وہ ہیں نوجوانی میں ہم نے ہمارے جسم کی حفاظت اللہ کے لیے کی، تو بڑھاپے میں اللہ نے ہمارے لیے حفاظت کرا دی ہے نا. اتنی طاقت کے چھلانگ لگائے چلے الحمدللہ. تو جسمانی طور پر حفاظت کرتا ہوا. اور قرآن میں اللہ نے کہا یحفظونہ من امر اللہ، بندے کے لیے اللہ رب العزت ملائکہ کو پہلے سے مقرر کیا ہوا ہے، سیدھے سے، دائیں سے، سامنے سے، پیچھے سے، لگ بھگ ہر مومن کے لیے، ہر انسان کے لیے 4-5 ملائکہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، فل سیکیورٹی کرتا ہے. جیسے صحابہ سے ثابت ہے کہ یہ ہمیشہ حفاظت کرتے رہتے ہیں، اگر تقدیر کا کچھ مسئلہ آ جائے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. مومن کو کوئی نقصان آئے تو فوراً آگے بڑھ کے حفاظت کرتے ہیں. اگر کوئی ایسی چیز آئے معلوم ہوا کہ تقدیر میں لکھی ہوئی، چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہاں پر وہ روک ٹاک نہیں کر سکتے، ورنہ عام طور پر اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے بعض کیسی چیزیں اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے. بچہ، چھوٹا بچہ ہے، وہ دیکھیے کیسے اپنی حفاظت کرتا ہے، گرتا ہے تو اپنے آپ کو روک لیتا ہے نا. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں. تو ایک ہے ہمارے جسم کی حفاظت. اور اسی طریقے سے تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ ایک صحابی ایک سفر میں گئے تو ان کی کشتی ٹوٹ گئی، تو ایک جزیرے میں داخل ہو گئے، تو راستہ نہیں معلوم تھا، بھٹک رہے تھے، تو اچانک وہاں سے ایک شیر نکلا. شیر ان کے پاس آیا کھانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور محمد رسول اللہ کا پیرو ہوں. تو شیر رک گیا، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ شیر بڑھ گیا اور یہ شیر پر سوار ہو گئے، اور شیر انہیں لا کر بستی تک پہنچاتا ہے، اور اس کے بعد دور سے کھڑ کر دیکھ رہا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں. اور جب انہیں راستہ معلوم ہو گیا تو شیر واپس جا رہا ہے. تو اللہ رب العزت ایسی حفاظت کرتا ہے اگر ہم اللہ کی حفاظت کریں. اگر ہم اللہ کی حفاظت کریں تو اللہ رب العزت ایسی حفاظت ہمارے لیے کرتا ہے. یہ تجربہ ہے کہ مومن آپ ہیں، آپ جائیے حج میں جائیے، عمرے میں جائیے، کیسے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسے اچانک اللہ کی مدد آ جاتی ہے. تو اللہ رب العزت بندوں کی حفاظت کرتا ہے. ایک حفاظت جو جسمانی، ایک حفاظت آپ کی ایمان کی، آپ کے دین کی ہے نا. یہ بہت ضروری ہے، جسم سے زیادہ ضروری ہے. اللہ آپ کی ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ آپ کی دین کی حفاظت کرتا ہے. سبحان اللہ. جو لوگ اللہ کی حفاظت نہیں کرتے، اللہ رب العزت ان کے دین میں فتنہ ڈال دیتا ہے. جو لوگ واقعی اللہ کی جیسے حفاظت کرنی ہے، اللہ کے ڈوز اور ڈونٹس پر جیسے عمل کرنا ویسے نہیں کرتے، وہ اپنے دین کے معاملات میں فتنے پڑے اور اختلافات، سمجھ میں نہیں آتا کہ کسے مانے کسے نہیں مانے. ہر چیز متشابہ نظر آتی ہے. مانا یہ کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، مانا یہ کہ اللہ کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے. تو جو آدمی سچی دل سے حفاظت کرے، اللہ رب العزت اس کی ایمان کی حفاظت کرتا ہے. اور یوسف علیہ السلام کے تعلق سے پڑھتے ہیں. یوسف علیہ السلام کتنے بڑے نبی تھے. اللہ نے کیا کہا؟ لولا رأى برهان ربی، اگر اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھتا تو وہ کر بیٹھتا جس کی طرف اسے اس کی وہ عورت نے بلائی. تو اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی، ایمان کی حفاظت کی. تو ایمان کی حفاظت عزیز دوستوں سب سے بڑی حفاظت ہے. تو ہم اللہ کی حفاظت کریں گے تو اللہ رب العزت بدلے میں ہمارے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. اس تعلق سے بہت سارے آیات اور روایات موجود ہیں. تو یحفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کو اللہ رب العزت تمہاری حفاظت کرے گا. اس کا یہی معنی ہے. اس کے بعد دوسرا جملہ دیکھیے، یحفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو تو اللہ کو تمہارے سامنے پاؤ گے. تجاہک، سامنے پاؤ گے. کیا معنی؟ تو پہلا جو حفظ ہے اللہ کا، اسے اہل علم نے کہا کہ ایک ہے عام حفظ جس میں مومن ہو کے آپ فلاں سب کے لیے حفظ ہے. ایک ہے خاص حفظ، ایک ہے خاص حفظ. اسے اہل علم نے کہا، سلف الصالحین نے کہا المعیہ الخاصہ. المعیہ الخاصہ، اللہ رب العزت ہمیشہ ہوتا ہے. جیسے انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے اللہ کہتا ہے نحن معہم. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ کہتا ہے انی معک،
میں تیرے ساتھ ہوں. تو اسے کہتے ہیں خاص میت خاص. تو یہ دوسرے جملے میں اسی میت خاص کی طرف اشارہ ہے. آپ اللہ کی حفاظت کریں تمہارے لیے خاص حفاظت ہوگی جو عام لوگوں کے لیے. تو دوسری جگہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہارے سامنے ہوگا. یہاں پر کون سی حفاظت مراد ہے؟ خاص حفاظت مراد ہے, سب کے لیے نہیں ہے. اگر آپ جیسے اللہ کی حفاظت کرنا ہے ویسے کرو گے, اوامر نواہی سب پر عمل کرو گے, اللہ کے حقوق ادا کرو گے, تو ہوگا کیا؟ تمہارے لیے خاص حفاظت ہوگی, تمہارے ساتھ اللہ رب العزت خاص رہے گا. یہ معنی ہے. ورنہ دونوں ایک نظر آئیں گے, آپ دونوں ایک نہیں ہے. پہلے میں عام حفاظت کا ذکر ہے اور دوسرے جملے میں خاص حفاظت کا ذکر ہے. تجدہ تجاہک کیا مطلب؟ سامنے دیکھنا ہے, ہمیشہ ساتھ رہتا ہے, ہمیشہ اللہ ساتھ رہتا ہے. خاص حفاظت ہوتی ہے نا. یہ ان لوگوں کے لیے جو مقام المشاہدہ کو پا جاتے ہیں, ان کے لیے یہ خاص حفاظت ہے. احفظ اللہ تجدہ امامک. سے معلوم ہوا کہ بندوں میں دو قسم کے لوگ ہیں, مومنین میں دو قسم کے. ایک معمولی حفاظت کرنے والے, صرف حرام سے بچتے ہیں, حلال کام کرتے ہیں, اور کیا بھی ان کے پاس اسپیشل ایکسٹرا ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی, تو ان کے لیے ایک عام حفاظت ہے. ایک حفاظت اللہ کے مومن بندے جو اولیاء کے درجے کو پہنچتے ہیں, ان کے لیے خاص حفاظت ہے. تو ان کے تعلق سے کہا کہ سامنے اللہ, یعنی ایسی حفاظت کی گویا کہ وہ سامنے کھڑا ہوا ہے. یحفظ اللہ تجدہ تجاہک. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں روک لیں گے ہم, انشاءاللہ کل باقی باتیں آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی کہا جو بھی سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. تکفیر السیئات, چھوٹے گناہوں کے تکفیر کا ذکر آیا ہے, یعنی جس میں ثواب نہیں ہوگا, صرف آپ کے گناہوں کو پہنچ دیا جائے گا بس. ایک مغفرت ہے جس میں گناہوں کو بھی پہنچا جاتا ہے اور اس پر ثواب بھی ملے گا, اور اس کے اوپر کیا ہے؟ عزت ہے, اور اس کے بعد دقت نہیں ہے. تکفیر السیئات میں ہوتا کیا ہے کہ آدمی پریشانی کو جھیلتا ہے, بیمار ہو گیا, فلاں تکلیف آئی, تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن مغفرت میں ایسا نہیں. غیبت کے لیے توبہ نہیں, غیبت دیکھ لیجیے سب سے پہلے بڑے گناہوں میں سے. کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ اللہ نے کیا کہا, أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهتُمْ. تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اپنے بھائی کے اس کی جو ہے مردار گوشت کو کھائے. اس میں وعید ہے, کاشن سنایا گیا ہے, نفرت کا اظہار کیا گیا ہے. تو غیبت بڑے گناہوں میں سے. ٹھیک ہے. اب غیبت کیا ہے کہ ایک آدمی کے تعلق سے اس کے پیچھے بات کریں, اگر سامنے سنے گا تو غصہ کرے گا, سامنے اس کے سامنے کہا گیا تو پسند نہیں کرے گا. ایسی بات اس کے پیٹھ کے پیچھے کہنا, اسی کو غیبت کہتے ہیں. تو غیبت ایک انتہائی بدترین چیز ہے, آدمی اسے ہرگز نہ کرے. اچھا, اگر کسی کے تعلق سے کسی غیبت کر ڈالی تو کیسے اس سے بچے؟ اہل علم نے سولوشنز دی ہیں. پہلا کام جو اسے نہیں کرنا ہے وہ یہ کہ اسے نہ کہیں کہ میں نے تمہاری غیبت کی ہے. بس لوگ جوش میں ہے نا, بھائی معاف کر لیجیے میں نے آپ کی غیبت کی ہے نا, وہاں غیبت تو ختم ہو گئی, دوسری دشمنی آگے تھی. کئی آدمی نے کہا ہے جی یہ ایسی باتیں ہے نا آپ کی سوچ, اس لیے اس کے پاس نہ کہیں. اب کریں کیا؟ جیسے آپ نے اس کی پیٹھ کے پیچھے اس مجلس میں اسے آپ نے گرا کر بات کی ہے نا, اسے ذلیل کیا, اسی مجلس میں اس کی تعریف کریں, اسی مجلس میں اس کی خوبی کریں. ایک ایسی مجلس میں چلا گیا, غلطی سے آپ زبان سے نکل گیا, تو دوبارہ اس مجلس کے انتظار میں رہیں, یا پھر اس مجلس کو آپ خود جمع کریں, کچھ نہ کچھ کریں, اسی مجلس وہی افراد وہی لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کریں, کہیں کہ بھائی ایسا ایسا آدمی, ایسا ایسا آدمی. اور دوسرا کام اس کے لیے جو کرنا ہے, اس کے حق میں دعا کریں, اس کے حق میں دعا کریں, کہیں کہ اللہ میں نے اسے غلطی کر ڈالی, اللہ اسے برکت دے, اس کے صحت برکت دے, اس کے حق میں پیٹھ کے پیچھے دعا کریں. یہ دو کام کرے گا تو انشاءاللہ وہ غیبت کی تلافی ہوگی, کمپنسیشن ہوگا انشاءاللہ. ہاں ہرگز مت کیا, آپ نے کیا ہے کیا؟ غلط باتیں نہیں کرنا. شیخ الاسلام میں کہتے ہیں کہ نہیں کریں ایسا, کیونکہ غیبت تو ہو گیا معاملہ, لیکن دوسری چیزیں دل میں آ جائیں گی نا, شاید ہم خاموش نہیں رہیں, دل خراب ہو جائے گا, وہ سوچے کہ بھائی آج نے اس نے غیبت کی تو کل ہو سکتا ہے کہ دوسری چیز کرے, بار بار آ کے معافی مانگے آئے نا. بہت ساری باتیں آدمی کے ذہن میں آ جاتی ہیں, اس کے لیے موقع نہ دیں. اب اس کے لیے کیا ہے, آپ نے کیا غلطی کی, اس کی جو ہے مذمت کی آپ ایک ایسی مجلس میں, تو اس مجلس میں تعریف کر دیجیے بس.
कंपनसेशन सही है। अच्छा, अगर आप किसी ने कहा कि मैंने आपकी गिबत कर डाली, तो आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? तो आप फौरन कहिए कि मैं माफ करता हूँ, है ना, फौरन कहिए कि माफ करता हूँ, है ना, कहिए कि आपने जो भी किया हलाल है, अल्हम्दुलिल्लाह। यही मोमिन का रवैया होना चाहिए। जी, गिबत कर दी कि मैं देख तुम है ना, ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए, माफ करना। अच्छे अखलाक का जो मैंने कहा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने मदारिजुस सालिकीन की किताब है, उसमें उन्होंने किया, बल्कि बहुत सारी किताबों में लिखते रहते हैं अखलाक के बारे में। तो उनका है ना, उनका एक इस्तिक़रा, उनका तदब्बुर, उन्होंने पूरी चीजों को जोड़ा, उसके बाद उन्होंने एक रिजल्ट निकाला। जरूर वो सलफ़ुस सालिहीन की किसी भी कौल पर हो, है ना, अपनी बात को बुनियाद बनाए होंगे, इसमें कोई शक नहीं। किसका अजर मिलेगा? वो तो बता रहा हूं ना आपको, नेकी आप करेंगे 9 अजर आपको मिल जाएंगे। आपने सुना नहीं सुना? एक बुराई करता है आदमी, नेकी करता है आदमी, नेकी के लिए पहले से 10 नेकियां हैं, तो वो नेकी के बदले, वो बुराई के बदले एक नेकी झड़ जाएगी और 9 तो मिल जाएंगे ना उसे। मुतासिर थे या नहीं थे? इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी जबरदस्त जिंदगी है। उनकी पैदाइश हुई 690 में और वफात हुई 750 पर 2 में, और जबरदस्त आलिम गुजरे हैं रहमतुल्लाह अलैह। उनकी किताबें 60 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 32 किताबें हैं। 28 किताबें उनकी गुम हो गई, नहीं मिलती, नाम है बस, 32 किताबें मिलती हैं। और पूरी किताबों को पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि सुभान अल्लाह कितने जबरदस्त आलिम गुजरे हैं। उनकी किताब अल काफियतुश शाफिया, जिसमें 6500 अबियात हैं, शेर हैं, जिसमें पूरी शरीयत को जमा कर दी, पूरा अहकाम को जमा कर दिया। 6500 अबियात किसी ने याद कर लिया, पूरी शरीयत उसके सीने में पूरे जमा कर दिए। बहुत बड़े आलिम गुजरे। और सफर में इन्होंने 4 किताबें लिखी, इअलामुल मुवक्किईन, ज़ादुल मआद और तरीक़ुल हिजरतैन। ये सब किताबें इन्होंने सफर में लिखी है, एक भी 5-5 जिल्दों में। अल्लाह अकबर, बहुत बड़े इमाम गुजरे। अब इनके ताल्लुक से ये कहा जाता है कि इनके अंदर तसव्वुफ पाया जाता है, जो बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। एक सऊदी अरब के मशहूर एक शेख हैं जिनका नाम बकर अबू ज़ैद, वो मस्जिद नबवी के 5 साल इमाम रहे हैं, और उनके ताल्लुक से कहा जाता है कि वो इस जमाने के इब्नुल क़य्यिम हैं। इब्नुल क़य्यिम की किताबों की बहुत खिदमत की, और वो भी वैसे ही किया। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल गलत बात है कि इब्नुल क़य्यिम के पास किसी भी किस्म का तसव्वुफ नहीं है। इब्नुल क़य्यिम सही मनहज में थे और सही तरीके पर थे, और कहीं पर भी किसी भी किस्म का शाबा उनके अंदर पाया नहीं जाता। उनके ताल्लुक से किताब है जिसका नाम किताब रूह, इस ताल्लुक से लोगों ने कहा कि ये किताब इब्नुल क़य्यिम ने अगर लिखा है तो वो जरूर सूफी है, क्योंकि ये किताब ऐसी बातें हैं। इसीलिए बाज़ लोगों ने कहा कि किताब रूह इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की नहीं है, लेकिन सही बात यह है कि वो किताब उन्हीं की है। और बाज़ लोगों ने भी कहा कि उनकी अगर वो तो सही है, लेकिन ये शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया के शागिर्द होने से पहले लिखा हुआ, क्योंकि इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया के शागिर्द बनने के बाद उनसे उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया के छोटे शागिर्दों में से इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह, बड़े शागिर्दों के नाम लोग जानते भी नहीं। बड़े शागिर्दों में से देखें अब्दुल्लाह बिन रुशैयक, जो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया के खत को पढ़ते थे। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया एक मरतबा किताब की दुकान में गए, किताब खरीदे, पढ़ा, कहा कि बहुत अच्छी किताब। अपने शागिर्दों से कहा कि भाई तुम लोगों की बहुत अच्छी किताब। उनके शागिर्द ने कहा कि यह आप ही की किताब है, कि आप ही की किताब है, आपने एक ज़माने में लिखा भूल गए ना उतना। वो और उनका जो खत होता था वो नुक्ते नहीं डालते थे, बड़े तेजी से लिखते थे। तो उनका खत पढ़ने वाले, उनके जानने वाले, जैसे अब्दुल्लाह बिन रुशैयक है और एक है अल-बराज़िली, उनके ताल्लुक से लोग नहीं जानते। तो उनके मजलिस के एक छोटे शागिर्द थे इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, कहते हैं कि 30 साल के बाद इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह से उनके ताल्लुकात बढ़े, तो उसके बाद उनकी अक़ीदे में इस्लाह पैदा हुई। तो उसके बाद उनसे जो गलतियां हैं उसके उन्होंने तराफी की। तो किताब रूह उससे पहले उन्होंने लिखी है, ये बात भी गलत है, क्योंकि किताब रूह में लगभग 10 जगह शेख इस्लाम इब्न तैमिया का जिक्र करते हैं, मैंने शेख इब्न तैमिया से सुना है, कहते हैं। तो इस ताल्लुक से मालूम कि उन्हीं की किताबें। 2 ऐसे मसले जिसके ताल्लुक से शक का इजहार करते हैं कि ये इब्न क़य्यिम की किताब हो नहीं सकती, क्योंकि उसमें वो एक जगह कहते हैं कि मरने के बाद मय्यत को तलक़ीन करना जरूरी है, जबकि इसी कौल के मुखालफत करते हैं ज़ादुल मआद में।
تو معلوم ہو رہا ہے کہ کتاب انہی کی ہے، اور بعض ایسی باتیں تھیں جس میں وہ تحقیق لکھنا چاہتے تھے، بعد میں شاید لکھ نہیں پائے، بعد میں ان کی رائے بدل گئی. تو بعض باتوں کو لے کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ تصوف میں بالکل غلط بات ہے. وہ غلطیاں ہر آدمی غلطی کرتا ہے، غلطی کس سے نہیں ہوتی. غلطی ایک دو غلطیاں تو ثابت ہیں، ہر آدمی ثابت ہے، کسی کوئی نہیں بچا ہے، غلطی سے صرف اللہ ہی بچا ہے. تو یہ ان باتوں کو لے کر کہنا کہ وہ صوفی تھے بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش یہ تھی کہ اس زمانے میں امام غزالی کافی مشہور، ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، احیاء علوم الدین بہت مشہور کتاب ہے، احیاء علوم الدین بہت مشہور کتاب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی پوری زبانوں میں ترجمہ ہے، بہت مشہور کتاب ہے. اور اس میں کیا ہے، اس میں وہ نفس کی صفائی، نفس کی پاکیزگی ہے نا، تزکیۃ النفس ہے نا، مقام المشاہدہ، ایسی باتیں بہت کرتے ہیں جس سے آپ دل کی صفائی ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ کوشش کیا کہ احیاء علوم الدین میں ضعیف روایتیں، موضوعی باتیں، غلط ملت بہت ساری باتیں ہیں، تو ان باتوں کو پاک کر کے جو صحیح اللہ کی معرفت ہے، صحیح اللہ کی بات ہے، وہ پیش کریں. تو اس میں وہ بہت حد تک کامیاب رہے، بہت حد تک کامیاب رہے. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ احیاء علوم الدین کی پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم ابن القیم کو پڑھیں تو اس میں جو فوائد ہیں وہ ابن القیم نے ڈال دیا ہے، اور اس میں جو غلطیاں تھیں وہ ضرورت نہیں. تو یہی صحیح بات ہے. واللہ اعلم. الگ پن پہ غلطی کرتا ہے تو جہان کے لیول میں باہر لیول میں عمل ساتھ ہو، وہ اللہ پورا 5 برس کے یہ کر دے گا. ہاں، وہ اس کتاب کے آخری حدیث ہے. اس کتاب کے آخری میں ہم دیکھیں گے کہ اگر کسی نے قیامت کے دن حاضری دی، اس کے پاس ڈھیر سارے گناہ تھے لیکن شرک نہیں کیا، تو اللہ رب العزت شرک کے بدلے اس کے پورے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. شرک کے بدلے ہاں معاف کر اللہ. یہ دیکھیے یہاں پر اللہ کی مشیت کے تحت اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، چاہے تو نہیں معاف کرے گا. چاہے گا تو معاف کرے گا، چاہے گا تو نہیں معاف کرے گا. بڑے ہوں کہ چھوٹے ہوں، اگر اللہ پکڑنا چاہتا تو پکڑے گا ضرور. اسی لیے تو مرنے سے پہلے آدمی توبہ کر لے، مرنے سے پہلے آدمی توبہ کر لے. وہ جہنم بھی نہیں جائے کون ہاں اللہ سے معاف کر کے جنت میں ڈال سکتا ہے. توحید ہے آدمی کے پاس تو اللہ رب العزت اسے معاف کر کے سیدھے جنت میں ڈال سکتا ہے، اور جہنم میں بھی ڈال سکتا ہے. اور حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم میں لوگ رہیں گے، اور اہل التوحید کا لفظ حدیث میں استعمال ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو جہنم میں رہیں گے. جو موحدین جہنم میں رہیں گے، جہنم میں انہیں اہل التوحید کہیں گے لوگ، یعنی توحید ہونے کے باوجود غلطیاں اتنی تھی کہ جہنم میں آ گئے. اور اہل التوحید کو ایک دن جہنم سے نکالا جائے گا اور ان کو جنت کے نہر میں ڈالا جائے گا، تو وہاں پر دوبارہ ان کی زندگی آئے گی، تو اس کے بعد خوش و خرم. تو حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے، قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی توحید کی نعمت حاصل کرنے کے باوجود جہنم میں جائے گا، لیکن ہمیشہ نہیں رہے گا. ایک نہ ایک دن جہنم سے بچ کر آئے گا. کب آئے گا کب نہیں آئے گا اللہ بہتر جانتا ہے. تو ہماری کوشش ہونی ہے کہ جہنم کے قریب ہی نہ جائے. ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہوتا ہے، اسی آدمی کے لیے حقیقی معنی میں جیت ہے. واللہ اعلم. صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ.